جینی کے جانے کے بعد سے وہ اصفہان کے پاس نہیں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مینا کے جیلس ہونے پر اسے خوب ستائے گا۔ وہ لاؤنج میں ہی سب کے ساتھ بیٹھا اور مینا الماس کے ساتھ بیٹھی خود کو پوری طرح ان کے ساتھ مصروف دکھا رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب عالمگیر نے اصفہان کو کمرے میں جا کر آرام کرنے کو کہا۔ وہ شام سے ہی نیچے سب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عالمگیر راٹھور بھی اٹھ کر آرام کی نیت سے اپنے کمرے میں چلے گئے تو الماس بیگم نے مینا کو اصفہان کے پیچھے بھیجا۔ وہ کمرے میں آیا تو مینا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ خلاف توقع وہ کافی سنجیدہ تھا، جو مینا کو ہضم نہیں ہوا۔ اصفہان کے کپڑے نکالنے کے بعد وہ اس کے لیے ادویات نکالنے لگی اور سوچ ہی رہی تھی کہ اصفہان اتنا خوش کیوں ہے۔ وہ فریش ہو کر کپڑے تبدیل کرتا کمرے میں آیا تو مینا اس کو اپنی منتظر نظر آئی۔ آئینے کے سامنے آنے کے بعد اس نے خود پر پرفیوم کا چھڑکاؤ کیا اور بیڈ کی جانب چلا آیا۔ مینا نے بنا کچھ بولے ادویات اس کی جانب بڑھائیں تو اصفہان کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا؟ مینا نے ناسمجھی سے استفسار کیا۔ اپنی موجودگی میں اصفہان کی اتنی خاموشی اسے عجیب لگ رہی تھی۔ بس سوچ رہا ہوں آج جتنے غصے میں تم تھیں کہیں مجھے کچھ الٹا سیدھا نہ کھلا دو۔ جانتے بوجھتے اصفہان نے ایسی بات کی تھی جس پر مینا کا رد عمل لازمی آنا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی۔ کچھ بھی، اور میں کیوں غصہ ہونے لگی؟ مینا نے سر جھٹک کر کہا اور نظریں چرائیں۔ جینی کی وجہ سے؟ اصفہان نے اس کے چہرے کو جانچتی نظروں سے دیکھتے صاف گوئی سے کہا۔ اور اس بات کا مطلب؟ مینا نے جانچتے بوجھتے انجان بنتے پوچھا۔ یہی کہ تم اپنے بابا سے ملنے اسی لیے نہیں گئیں کیونکہ تمہیں لگا کہ وہ نرسی جینی ہے، یا پھر جینی میری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ اصفہان نے جی چلاتی مسکراہٹ کے ساتھ درست اندازہ لگاتے کہا تو مینا اندر ہی اندر شرمندہ ہوئی، مگر چہرے کے تاثرات اس نے نارمل رکھے۔ اصفہان عالمگیر صاحب، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ کسی لڑکی کا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے کہ وہ تمہیں اپنا بوائے فرینڈ بنائے، مینا نے ہنستے ہوئے کہا تو اصفہان نے آئی برو جھکائے۔ وہ مینا کو زج کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہاں ظاہر ہے میرے جیسا ہینڈسم، گڈ لکنگ، کیئرنگ ہسبینڈ مٹیریل بندہ ہو تو لوگ بوائے فرینڈ کے چکر میں نہیں پڑیں گے، اور کتنی ہی لڑکیاں میری بیوی بننا چاہتی تھی۔ وہ تو تم جینی سے سن چکی ہو۔ اصفہان کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ قسمت جاگ گئی تمہاری، اصفہان کا انداز چتلاتا ہوا تھا۔ سب پاگل تھی اگر جان جائیں اس ہینڈسم، گڈ لکنگ، کیئرنگ ہسبینڈ مٹیریل بندے کے پیچھے کتنا سڑیل، اکڑوں اور ضدی انسان چھپا ہے، تو خدا کی قسم کوئی شادی تو دور تمہیں بوائے فرینڈ نہ بنائے۔ میری تو مجبوری تھی، مینا نے بھی حساب بے باک کرتے کہا۔ اچھا، اور یہ ساری خصوصیات تم نے گنوائی ہیں، ان کے باوجود تم میری بیوی بھی ہو اور میری عشق میں ڈوبی ہوئی ہو۔ مقابل بھی تو اصفہان تھا۔ اتنی خوش فہمی اچھی نہیں ہوتی مسٹر اصفہان، مینا نے بھی اسے چڑھاتے ہوئے کہا تو وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اچھا یہ بات ہے تو میرے مر جانے کے خوف سے تمہاری سانسیں کیوں اٹک گئی تھیں؟ چتلاتے انداز تاثرات کے ساتھ سوال ہوا۔ اصفہان کے سوال پر مینا سنجیدہ ہوئی۔ اسے اس بارے میں بات نہیں کرنی تھی، کسی اپنی کی موت کا تصور بھی اس کا دل لرزا رہا تھا۔ تم سو جاؤ اصفہان، مینا کہہ کر پلٹی تو اصفہان بھی پل میں سنجیدہ ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگا۔ اب تمہاری چوٹ ٹھیک ہو گئی اس لیے؟ بالکل بھی نہیں، جو کہنے والی ہو وہ سوچنا بھی مت۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتی، میں کل ماں سے کہہ کر تمہارا سامان یہیں شفٹ کروا رہا ہوں۔ اصفہان نے اس کے بے تاثر لہجے میں کہیں جانے والی بات پر برہمی سے اسے ٹوکتے اپنے ارادے سے آگاہ کیا تو مینا نے ایک بار پھر ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالی۔ کیوں؟ تاکہ ایسی باتیں کر کے میرا دل جلاتے رہو؟ مینا نے خفگی سے استفسار کیا تو اصفہان کو احساس ہوا کہ اسے یہ سوال پریشان کر گیا۔ اچھا آئی ایم سوری، یہاں آؤ۔ اصفہان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ کچھ لمحوں کو سوچنے کے بعد آہستہ سے اس کے پاس چلی آئی۔ اصفہان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے مزید قریب کیا۔ آئی ایم سوری یار، جانتی ہو بس مذاق کر رہا تھا۔ اصفہان کا انداز معذرت خواہانہ تھا۔ یہ مرنے مرانے والے مذاق ہی سوچتے ہیں تمہیں؟ میں اس بارے میں سننا بھی نہیں چاہتی، مینا نے جھنجھلا کر کہا۔ اس کی آواز کچھ بھیگی تو اصفہان نے نرمی سے اسے اپنی جانب کھینچتے اسے اپنی گود میں گرایا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ آئی ایم سوری یار، میرا مقصد تمہیں دکھی کرنا نہیں تھا۔ اصفہان نے مینا کو سینے سے لگائے معذرت کی تو وہ جو اصفہان سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی اس کے حصار میں آتے ہی اپنی ناراضگی بھلا چکی تھی۔ یاد تھی تو اصفہان کی بے انتہا قربت، مگر دوسری جانب اصفہان فقط اسے دلاسا دینے کی کوشش میں تھا۔ اصفہان مجھے چھوڑو، اس نے آہستگی سے کہا تو اصفہان کو احساس ہوا کہ مینا اس کی اس اچانک حرکت پر نروس ہو رہی ہے۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ دل نہیں چاہ رہا، اصفہان نے شرارتاً کہا۔ ٹوٹا ہاتھ اور زخمی سر بھی نہیں کہہ رہا؟ اصفہان کی شرارت کو سمجھتے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ ٹکائے اس نے خود کو اس سے کچھ دور کرتے مصنوعی خفگی سے پوچھا تو اصفہان مسکراتے سر نفی میں ہلانے لگا، جس پر مینا نے سر جھٹکا۔ اس شخص کا کوئی علاج نہیں تھا۔ یار تم نے کہا جس دن پورے حق سے آؤ گی تو اپنی بہادری کا کوئی مظاہرہ دکھاؤ گی، اب تو پورے حق سے رہ رہی ہو،
یہاں تو پھر ابھی تک تو تمہارے لال پیلے ہونے کے ہی مظاہرے دیکھ رہا ہوں۔ میں جلد سے جلد بابا سے ولیمے کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مزید بہانے بنانے کا موقع نہ ملے۔ اصفہان نے اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتے کہا تو وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر باہر کی جانب چلی گئی، اور اصفہان تو اس کی تیزی پر ہی حیران ہوا۔ وہ جو رات اصفہان کے سو جانے کے بعد کمرے میں آئی تھی، صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو پوری طرح اصفہان کے حصار میں پایا۔ رات وہ مینا کے انتظار میں کب سو گیا اسے احساس ہی نہیں ہوا، اور رات کی کسی پہر آنکھ کھلنے پر اپنے پہلو میں گہری نیند میں ڈوبی مینا کو دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر اسے اپنے حصار میں بھرتے پرسکون ہوتا گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مینا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اصفہان کو جگانا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی تب جب وہ پوری طرح اس کے حصار میں اس کے بے انتہا قریب۔ آج کل اس شخص کی حرکتیں مینا کو شدید نروس کر دیا کرتی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیسے اصفہان کو ڈسٹرب کیے بنا اٹھے جب اچانک اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اصفہان کی نیند توڑی۔ وہ مندی مندی آنکھوں اور بگڑتے تاثرات کے ساتھ اپنی پرسکون نیند کے ٹوٹنے پر کچھ دیر بیزار ہوا، مگر اگلے ہی پل مینا کے حیران کن کیا اس کے تاثرات بحال کیے۔ مینا فوراً اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ مینا کو جلدی جنید کو خدا حافظ کہتا دیکھ اصفہان نے پوچھا۔ اصفہان جلدی اٹھو، مینا نے سب فراموش کرتے جلدی سے کہا اور بیٹھ سے اتر آئی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ وہ پھر مستفسر ہوا۔ فرد آفتاب راٹھور ہماری پیاری دادی جان عالمگیر حویلی کے لیے نکل آئی ہیں، مینا نے پرجوش انداز میں کہا تو اصفہان نے کوئی تاثر نہیں دیا، جس پر مینا کا جوش بیٹھا۔ کیا ہوا، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ مینا نے مایوس کن تاثرات کے ساتھ پوچھا۔ معلوم نہیں، سب بابا پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر انہیں خوشی ہوئی تو میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اصفہان نے میکان کے انداز میں کہا تو مینا کو اس کی بات پر حیرت ہوئی۔ مگر وہ دادی ہیں تمہاری، مینا نے جیسے اسے دادی کے ساتھ اس کا رشتہ یاد کروانا چاہا۔ آج سے پہلے تک وہ میرے لیے صرف میرے باپ کی ماں تھی، جانتی ہو مینا، میری ماں اپنے نقصان پر خفا تھی، میرے انہیں چھوڑ کر بابا کو چننے پر خفا تھی، مگر فرد آفتاب راٹھور نے میرے باپ کو ناحق سزا دی۔ ایک بیٹے کو چن کر دوسرے کو تنہا چھوڑ دینا کہاں کا انصاف ہے؟ میرے باپ سے اپنے والد کے جنازے کو کندھا دینے، ان کا آخری دیدار کرنے اور ان کی قبر پر مٹی ڈالنے کا حق چھینا انہوں نے۔ مگر میں جانتا ہوں بابا ایک شکوہ بھی نہیں کریں گے، اصفہان دکھی ہوا۔ وہ آج تک شاید اپنی ماں کی یاد میں اتنا نہیں تڑپا تھا جتنا وہ باپ کو اپنی ماں کے لیے افسردہ دیکھ کر تڑپتا۔ اس پل مینا کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ وہ شاید کبھی اس کے باپ کو بھی دل سے معاف نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے اصفہان کا باپ تڑپا۔ وہ کہتا نہیں تھا، اظہار کے معاملے میں کنجوس تھا، مگر اپنے باپ کے آگے وہ دنیا کی ہر چیز فراموش کر دینے والا تھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ مینا کو خاموش دیکھ کر وہ اٹھتا پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، مینا نے تاثرات بحال کیے۔ فکر مت کرو، کوئی تانا نہیں دوں گا تمہاری دادی جان کو، اصفہان نے اس کی سوچ کی وجہ کو اپنے طور پر اخذ کرتے کہا اور فریش ہونے باتھ روم کی جانب چلا گیا، اور مینا ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ کیا سب کچھ سچ میں ویسے ہی ٹھیک ہونے والا تھا جیسے مینا نے سوچا تھا؟ وہ بس سوچ ہی سکتی تھی، کیونکہ آج کی تاریخ میں کچھ ایسا ہونے والا تھا جو بہت کچھ بدل دینے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا سگریٹ سلگاتا وہ باہر کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں فرد آفتاب کچھ دیر قبل ہی سالوں بعد ولی اللہ کے ہمراہ عالمگیر حویلی میں آئی تھی، اور ان کے آتے ہی عالمگیر راٹھور نے بنا کسی شکوہ، بنا کسی توقف کے ماں کے کمزور وجود کو اپنا توانا حصار میں لیا۔ سالوں بعد اپنے بیٹے سے لپٹ کر فرد آفتاب جیسی سخت جان خاتون بھی سسکنے لگی۔ الماس بیگم اور مینا بھی وہیں کچھ فاصلے پر کھڑے ان ماں بیٹے کو ملن کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر یہی سب چلتا رہا، اور اصفہان خاموشی سے اپنے باپ کی ماں کے لیے محبت اور بے قراری دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی ایسے ہی اپنی ماں کے لیے تڑپا تھا، مگر جو زیادتیاں اس کے باپ کے ساتھ ہوئی تھی وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ کچھ فراموش نہیں کر سکتا تھا، وہ معاف تو کر سکتا تھا مگر دل صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ باوجود اس کے کہ بچپن میں اس کی دادی اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر پھر وہ محبت اور شفقت کہیں کھو گئی۔ ماضی نے بہت کچھ بدل دیا، اور اس کا دل بھی۔ اور اب اصفہان یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اس کا باپ اور چھوٹی ماں بھی اس کی طرح سوچتے تھے، یا پھر وہ ظرف کے معاملے میں ان سے بہت پیچھے تھے۔ وہ کافی دیر اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ فرد آفتاب کو آئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ جنید اور عبید بھی شائستہ کے ہمراہ یہیں چلے آئے، اور وہ منتظر تھا کہ مینا کمرے میں آئے گی اور اسے نیچے چلنے کو کہے گی، مگر مینا نہیں آئی۔ اور اب دلاور نے دستک دے کر اندر آنے کی اجازت ملنے پر اسے بتایا، مالک آپ کو بڑے مالک نیچے بلا رہے ہیں۔ اصفہان جو میسیجز پر اسامہ سے بات کر رہا تھا فون رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دلاور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ آگے پیچھے وہ دونوں نیچے آئے تو قیام گاہ میں فرد آفتاب الماس بیگم کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جن کے چہرے پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم، اصفہان نے ایک نظر حاضرین پر ڈال کر کہا، اور پھر ایک گہری نگاہ باپ پر ڈالی جس کے چہرے کا سکون آج دیدنی تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ میرے بچے۔ فرد آفتاب فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اصفہان ان کے سامنے چلا آیا تو وہ آگے بڑھتی اس کے لمبے چوڑے وجود کو اپنی باہوں میں بھرنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس کے کندھے پر محبت بھرا بوسہ دے کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئی،
میں جانتی ہوں عالمگیر اور الماس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہارے ساتھ بھی بہت زیادتی کی ہے. راٹھور خاندان کے بڑے پوتے تھے تم. میں بہت محبت کرتی تھی تم سے، مگر بڑوں کی غلط فہمیوں میں نے تمہارے اور منہا کے ساتھ بہت غلط کیا. مجھے معاف کر دو میرے بچوں. انہوں نے اصفہان کے سامنے نم لہجے میں کہا اور ایک ملتجی نظر منہا پر بھی ڈالی، جسے ان کا بار بار التجا کرنا اچھا نہیں لگا تھا. اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ معافی مت مانگے. اگر بابا کو آپ سے کوئی شکایت نہیں تو مجھے بھی آپ سے کوئی شکایت نہیں. اصفہان نے ان کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، مگر کہیں نہ کہیں یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ اگر وہ سب بھول رہا ہے تو بھی اپنے باپ کی وجہ سے. اصفہان کا انداز وہاں موجود سبھی کو سمجھ آ گیا تھا. فرحت آفتاب ہولے سے مسکرا دی. ان کا یہ ہوتا پوتا بظاہر اپنے باپ کا عکس تھا تو اس میں ضد اور غصہ اپنے چچا جہانگیر راٹھور سے بھی کہیں گنا زیادہ تھا، مگر برداشت شاید اس نے الماس سے سیکھی تھی. اس سب کے باوجود اس کی فطرت ان سب سے الگ تھی. وہ نہ ہی غلط کرتا تھا اور نہ ہی برداشت کرتا تھا. خود سے منسلک رشتوں کے لیے حد اس زیادہ حساس تھا، مگر بیان نہیں کرتا. وہ تو بیٹا ہے میرا، جیسے تم نے اپنی ماں کو فوراً معاف کر دیا ویسے ہی وہ بھی مجھے معاف کر چکا ہے. مگر تمہارے لہجے میں بہت مجھے شکوے کی آمیزش لگ رہی ہے، جو کہ جائز ہے. وہ بھی ان کی بزرگ تھی، سمانہ شناس تھی، مگر وہ اصفہان عالمگیر راٹھور کی طبیعت سے ٹھیک سے واقف نہیں تھی. میں چاہتی ہوں بیٹا جو بھی باتیں دل میں ہیں وہ آج باہر نکل آئیں. وہ مزید گویا ہوئی تو گویا. انہوں نے اصفہان کو خود موقع دیا تھا، جسے اصفہان نے کھلے دل سے قبول کیا. منہا نے نظروں ہی نظروں میں اصفہان کو کچھ بھی کہنے سے روکنا چاہا، مگر وہ منہا کی جانب متوجہ ہی کب تھا. مجھے آپ سے کوئی شکوہ ہونا نہیں چاہیے. اگر بابا کو نہیں ہے پھر بھی آپ میری بڑی ہونے کے ناطے مجھ سے سوال کریں گی تو میں یہی کہوں گا کہ ان سب کی آپ سے جنگ میں آپ کو غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. میری ماں کی فطرت سے آپ واقف تھی تو سمینہ بیگم کو بھی سمجھتی تھی، پھر بھی آپ نے کمزوری اور جانبداری کا مظاہرہ کیا. نقصان تو سب کا ہی ہوا. ہم میں سے یہاں کوئی ایسا نہیں جس نے تکلیف نہیں جھیلی، مگر آج سب کی غلط فہمیاں دور ہو گئی. اصفہان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بھی کسی نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا. البتہ شائستہ، جنید اور عبید تینوں کے چہرے کے تاثرات یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ وہ اصفہان کی بات کی تائید کرتے ہیں. منہا کو اس کا شوہر مل گیا، مجھے میری بیوی جہانگیر راٹھور کے بیٹے کو اس کا نام، اور مجھے میری ماں کی محبت. منہا اور چھوٹی ماں ایک ساتھ ہیں، مگر میرے باپ کے دل سے یہ کسک آج بھی نہیں مٹ سکتی کہ انہیں ان کے باپ کے آخری دیدار سے محروم کیا گیا. جب اندر باپ کا جنازہ پڑا تھا تو انہیں اپنے ہی گھر میں داخل نہیں ہونے دیا. سب کے سامنے وہاں سے نکال دیا گیا. وہ سب بھول گئے ایک ایک بات. یہ شاید بھول جانے کا بس ایک دعویٰ کرتے ہیں، مگر آج بھی کہیں نہ کہیں وہ کسک باقی ہے. وہ کہتے نہیں ہیں، مگر آج بھی ہر رات سونے سے پہلے وہ اپنے فون میں اپنے باپ کی تصویر دیکھ کر سوتے ہیں. اصفہان سے رہا نہیں گیا تو وہ کہہ گیا. منہا نے ایک ناراض نگاہ اس پر ڈالی جس نے اس کے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ وہ انہیں کوئی طعنہ نہیں دے گا، مگر وہ کیا کرتا. انہوں نے خود ہی اس سے سوال کیا تھا. اس نے منہا کو دیکھتے دل ہی دل میں اسے جیسے جواب دیا تھا. باقی سب کو جہاں اصفہان کی بات درست لگی تھی وہیں اصفہان کی اپنے باپ سے محبت اور حساسیت کا بھی احساس ہوا. جو تصویر تمہارا باپ ہر رات دیکھ کر سوتا ہے کبھی دیکھی ہے تم نے؟ انہوں نے اس کی بات کا برا منانے کے بجائے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے اسے سوال کیا تو اصفہان کے ماتھے پر بل پڑے. دادی کا انداز صرف ظاہر کر رہا تھا کہ جو وہ پوچھ رہی ہیں اور اپنے ہی پوچھے گئے سوال کا جو جواب وہ دینے والی ہیں، اصفہان ان دونوں ہی چیزوں سے انجان تھا. تمہارے دادا کا کفن میں لپٹا چہرہ میں جانتی ہوں میں جانبداری کا مظاہرہ کرتی رہی. جہانگیر کی ضد میں عالمگیر کو بہت سی باتوں سے محروم رکھا، مگر اسے اس کے باپ کی وہ تصویر میرے ہی کہنے پر بھیجی گئی تھی، اور یہ بات عالمگیر جانتا ہے. انہوں نے کہتے ہوئے بیٹے کو دیکھا تو انہوں نے سر ہلاتے ان کی بات کی تصدیق کی. جانتی ہوں یہ کافی نہیں تھا، مگر اس وقت میں بس اتنا ہی کر پائی. یہ بھی جانتی ہوں غلط تھی، مگر گزرا وقت پلٹ کر نہیں لا سکتی. مگر آج خوش ہوں. اب اگر موت بھی آ گئی تو کم سے کم یہ دکھ نہیں ہوگا کہ میں آخری بار اپنے بیٹے کو گلے نہیں لگا سکی. فرحت آفتاب کہتے کہتے آخر میں آپ دیدہ ہو گئیں تو اصفہان کچھ شرمندہ ہوا. وہ حقیقت میں اس تصویر کی حقیقت سے واقف نہیں تھا، مگر کسی کو اس کے اتنے بڑے حق سے محروم کر کے کہ صرف تصویر بھیج دینا کافی نہیں تھا. اصفہان نے دل ہی دل میں کہا تھا، مگر اس کا اظہار اس کی زبان پر نہیں آیا. وہ رشتوں کے لیے ہر حد پار کرنے والا تھا تو بڑوں کا مان رکھنا بھی جانتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا. عالمگیر راٹھور اور الماس کا ایک بار پھر فرحت آفتاب کو پاس بیٹھنا بٹھا کر باتوں میں مگن ہو چکے تھے. وہ کچھ وقت وہاں گزار کر پھر آنے کا وعدہ کر کے جانے لگی. جب عالمگیر راٹھور کی بات نے انہیں پلٹنے پر مجبور کیا. جہانگیر اب بھی خفا ہے مجھ سے؟ کیا وہ اب بھی سچ جان نہیں پایا؟ عالمگیر راٹھور کے سوال پر منہا بے چین ہوئی تو الماس بیگم کے چہرے پر بھی ایک بے نام تاثر ابھرا. انہیں جہانگیر صاحب سے کوئی مطلب نہیں تھا، مگر عالمگیر کی تکلیف ضرور انہیں تکلیف دیتی تھی. معاف تو وہ خود کو نہیں کر پا رہا اپنی ہی ہر ساتھی کے لیے. اپنے کیے پر اتنا نادم ہے کہ کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. شاید وقت کے ساتھ اس کے اندر تم سے ملنے کی، تم سے معافی مانگنے کی ہمت آ جائے. ابھی تو بس حالات سے نظریں چرا وہ شہر چلا گیا.
انہوں نے افسردگی سے کہا اور گاڑی کی جانب بڑھی ہی تھی جب ولی اللہ کے نمبر پر شہر سے کال آئی تھی اور آنے والی اطلاع سبھی کو حیران کر گئی۔ جہانگیر راٹھور جو شہر جا چکے تھے وہاں انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ملازم انہیں فوری طور پر ہسپتال تو لے گیا تھا مگر ان کی حالت تشویشناک تھی۔ ولی اللہ کی زبان یہ سن کر جہاں فرت آفتاب کے وجود سے جان نکلتی محسوس ہوئی وہیں مینا کا دل بھی کسی نے مٹھی میں جکڑا۔ اصفہان نے تیزی سے آگے بڑھتے فرت آفتاب کو بے جان وجود کو سہارا دیا تو عالمگیر راٹھور تو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا رد عمل دیں، بس خاموش اور نہ سمجھ نظروں سے سبھی کو دیکھے جا رہے تھے۔ الماس بیگم اور اصفہان دونوں ہی ان تینوں کی حالت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ الماس بیگم کو چھوڑ کر وہ سبھی اسپتال کے لیے نکل گئے تھے۔ اصفہان کا دل نہیں تھا مگر مینا کی حالت دیکھ وہ سب بھولتا اس کے ہمراہ چلا آیا۔ عالمگیر راٹھور ماں کو سہارا دیے ہوئے تھے تو اصفہان مینا کو سنبھالے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر میں شائستہ عبید اور جنید بھی پہنچ آئے۔ اندر ڈاکٹر جہانگیر راٹھور کا علاج کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی تو مینا اور جنید تیزی سے اس کی جانب آئے مگر اس کی جانب سے کسی قسم کی تسلی نہیں کروائی گئی، بس دعا کرنے کو کہا گیا کیونکہ جہانگیر راٹھور کی حالت تشویشناک تھی اور ڈاکٹرز اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی پر امید نظر نہیں آ رہے تھے۔ طویل انتظار کے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا اور اس نے ان سب کو مخاطب کیا۔ آپ میں سے عالمگیر کون ہے؟ انہوں نے ایک جانب کھڑے مرد حضرات کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ ڈاکٹر کے سوال پر سبھی نے استفہامیہ نظروں سے ڈاکٹر اور پھر عالمگیر راٹھور کی جانب دیکھا۔ پیشنٹ کو ہوش آیا ہے مگر ان کی حالت ابھی تشویشناک ہے، وہ بار بار عالمگیر کا نام لے رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ سے مل کر ان کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آ جائے۔ عالمگیر صاحب کے آگے آنے پر ڈاکٹر نے انہیں بتایا تو مینا بھی تیزی سے آگے آئی۔ ڈاکٹر مجھے میرے بابا کو دیکھنا ہے، مینا نے منت آمیز لہجے میں کہا تو ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ نہیں، پہلے یہ جائیں گے، ایسی حالت میں ہم کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دیتے مگر وہ ان کا نام لیتے بہت تڑپ رہے ہیں، شاید ان سے بات کر کے ان کی حالت میں کچھ سدھار آ جائے۔ ڈاکٹر نے مینا کو اندر جانے کی اجازت نہ دی تو وہ نم آنکھوں سے عالمگیر راٹھور کو دیکھنے لگی جنہوں نے اس کے ہاتھ پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا اور ڈاکٹر کے ہمراہ اندر کی جانب چلے گئے۔ بہرحال وہ ڈاکٹرز کے خلاف جا کر مینا کو اندر تو نہیں لے جا سکتے تھے۔ مینا، بابا ملائیں تو پھر تم چلی جانا۔ اصفہان نے اس کے قریب آتے اس کو اپنے ساتھ لگاتے تسلی دی تو وہ ہمیشہ کی طرح اس کے سینے سے سر ٹکا کر خاموش آنسو بہاتی اپنے باپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرنے لگی۔ عالمگیر راٹھور ڈاکٹر کے ہمراہ اندر آئے تو سامنے ہی ان کا چھوٹا بھائی مشینوں اور تاروں میں لیٹا ہوا تھا۔ وہ بھائی جسے گلے لگائے، جس سے بات کیے سالوں بیت گئے تھے، آج ملا تو کس حال میں تھا؟ عالمگیر راٹھور بھاری دل کے ساتھ خود کو تقریباً گھسیٹتے آگے بڑھے اور آہستہ سے بھائی کو آواز دی۔ جہانگیر، اپنے نام کی پکار پر جہانگیر صاحب نے نقاہت زدہ لہجے میں بند آنکھوں کے ساتھ انہیں پکارا۔ عالمگیر بھائی، یہ آپ ہیں؟ وہ بے یقینی سے گویا ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے سالوں بعد بھائی سن کر ان کا دل بھر آیا اور آنکھیں پل میں نم ہوئیں۔ ہاں جہانگیر، عالمگیر راٹھور نے ان کے قریب جھک کر اپنے آنے کی یقین دہانی کروانی چاہی۔ مجھے معاف۔ بمشکل آنکھیں کھولتے وہ بس یہی دو الفاظ بول سکے۔ کچھ مت بولو جہانگیر، بس جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ میں تم سے خفا نہیں ہوں، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، اگر تم ٹھیک نہیں ہوئے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنے لہجے کی نمی کو چھپاتے خود کو مضبوط ظاہر کرتے کہا ورنہ ان کا چہرہ بھی بھیگ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے بہت غلط کیا، بہت زیادتی، بہت برا، معاف کر دے مجھے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو ایک لڑی کی صورت میں بہہ نکلے جن پر عالمگیر راٹھور بھی تڑپ اٹھے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو اس حال میں دیکھنا آسان نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دیں گے تو میں سکون سے جہانگیر صاحب کی بات مکمل ہونے سے قبل عالمگیر راٹھور نے ان کو ٹوک دیا۔ بس کر دو جہانگیر، ایسا مت بولو۔ آگے بڑھتے انہوں نے اپنے بھائی نے کنولا لگے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیا تو جہانگیر راٹھور نے مندی آنکھیں کھولی۔ ایسا مت کہو میرے بھائی، بابا کے بعد میں تمہیں سینے سے لگائے بغیر، اپنے دل کی بات کہے بغیر، تمہارا دل صاف کیے بغیر جاتا نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے چھوٹے بھائی کے چہرے کو چھوتے رونے لگے۔ اسی وقت جہانگیر راٹھور کے دل کی رفتار بتاتی مشین میں کچھ ہلچل سی ہوئی تو ارد گرد کھڑے ڈاکٹرز تیزی سے ان کی جانب پڑے اور ایک نرس نے عالمگیر صاحب کو فوراً باہر جانے کو کہا۔ جہانگیر صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ وہ باہر آئے تو سب تیزی سے اس کی جانب بڑھے مگر ان کی خاموشی اور نم آنکھیں دیکھ سب پریشان ہو گئے۔ ان کے وجود میں مانو جان نہیں بچی۔ جہانگیر راٹھور کی حالت دیکھ وہ اپنی تمام ہمت کھو چکے تھے۔ اصفہان نے تیزی سے آگے آتے باپ کے بے جان ہوتے وجود کو سہارا دیا۔ بڑے پاپا، میرے بابا، مینا نے اس کے پاس آتے سوال کیا تو عالمگیر راٹھور نے ایک نم مگر خاموش نگاہ مینا پر ڈالی۔ کوئی جواب دیے بنا اصفہان سے کہہ کر وہ اسپتال میں عبادت کے لیے مختص کی گئی جگہ پر چلے آئے اور پھر کتنی ہی دیر انہوں نے اپنے مالک سے بھائی کی زندگی کے لیے دعائیں کی
اور صرف عالمگیر صاحب ہی نہیں، باقی سب لوگ بھی ان کے لیے دعا کرتے، اللہ سے ان کی زندگی مانگنے لگے۔ اس وقت وہاں صرف ایک ہی شخص تھا جو بے تاثر سا تھا، وہ تھا اصفہان عالمگیر راٹھور۔ ایسا نہیں تھا کہ جہانگیر راٹھور کی حالت سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا، فرق تو پڑتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کی جہانگیر صاحب کے ساتھ وہ جذباتی وابستگی کبھی ہوئی ہی نہیں تھی کہ وہ ان کے لیے اپنی فکر کا اظہار باقی لوگوں کی طرح کرتا۔ اپنے باپ کا بھائی اور بنا کا باپ ہونے کے ناطے وہ ان کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے ان کی صحتیابی کی دعائیں تو مانگ رہا تھا، مگر باقیوں کی طرح جذباتیات کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا، پھر چاہے مروتاً ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا انسان جو ساری زندگی آپ کو نفرت اور بیزارگی دیتا آیا ہو، جس نے آپ کے بہت اپنوں کو تکلیف پہنچائی ہو، آپ کیسے ایک ہی لمحے میں اس کے لیے جذباتیات محسوس کر سکتے ہیں؟ پھر چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ کم سے کم اصفہان عالمگیر راٹھور ایسا ہی تھا، وہ دکھاوے کا عادی نہیں تھا۔ عالمگیر راٹھور کی بات الگ تھی، اور ان کا چھوٹا بھائی تھا جو کبھی ان کا سب سے گہرا دوست ہوا کرتا تھا۔ ان کے درمیان کی نفرت اور بیزارگی ایک غلط فہمی کے پیش نظر تھی۔ جہاں تک بات ہے اصفہان کی، تو اس میں اور جہانگیر راٹھور میں کبھی وہ رشتہ بن ہی نہیں پایا جس کی بدولت آج وہ ان کے لیے کسی قسم کی جذباتیت محسوس کرتا۔ البتہ مینا کی حالت دیکھ کر وہ سخت فکر مند تھا اور ڈاکٹر سے جہانگیر صاحب کے متعلق بات کر چکا تھا، جو ابتدا میں تو کوئی بھی حتمی رائے دینے کو تیار نہ تھے، کیونکہ جہانگیر صاحب کی حالت ایک پل کو سنبھلتی تو اگلے پل مزید تشویشناک ہو جاتی۔ طویل انتظار کے بعد ان سب کی دعائیں رنگ لائیں اور جہانگیر صاحب کی طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آیا۔ ابھی انہیں زیر نگرانی رکھا جانا تھا، مگر ان کی زندگی کو لاحق خطرہ فی الحال ٹل گیا تھا، اور یہ بات سب کو پرسکون کر گئی۔ اجازت ملنے پر وہ سبھی باری باری جہانگیر راٹھور کو دیکھنے ان سے ملنے گئے تھے، سوائے اصفہان کے، اور اس بات کو مینا نے محسوس کیا تھا، مگر فی الوقت اسے اپنے باپ کی اتنی فکر تھی، اور اس فکر میں وہ اصفہان کو کچھ دیر کے لیے فراموش کر چکی تھی۔ وہ جو پچھلے چند دنوں میں اس کی مسلسل توجہ کا عادی بن چکا تھا، مینا کی جانب نظر انداز کرنا اسے اچھا نہیں لگا، مگر اس نے شکوہ نہیں کیا۔ مینا کی اپنے باپ کے لیے پریشانی اور فکر جائز تھی۔ شام میں عالمگیر راٹھور اور شائستہ کے کہنے پر اصفہان حویلی لوٹا، مگر مینا نے جہانگیر راٹھور کے ساتھ رہنے کو کہہ دیا، جس پر کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اصفہان حویلی لوٹ آیا، جبکہ عالمگیر راٹھور، جنہیں اپنے رشتے اتنے وقت بعد میسر آئے تھے، وہ ماں اور جہانگیر کے ساتھ ہسپتال میں ہی رکے رہے۔ جہانگیر راٹھور کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے پھر سے عالمگیر راٹھور سے معافی مانگی، جسے انہوں نے فراخ دلی سے معاف کر دیا تھا۔ عالمگیر راٹھور کا ان سے نادم نہ ہونے کا کہنا اصفہان کو پہلے بھی کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ اپنے باپ کی اس فراخ دلی پر وہ ایک پل کو چڑ ضرور گیا تھا، کم سے کم ایک ہاتھ شکوہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ ایسا اصفہان کا خیال تھا جو مستقبل قریب میں بدلنے والا تھا۔ اگلے کچھ دن عالمگیر راٹھور اور مینا تو جیسے اسپتال کے ہو کر ہی رہ گئے تھے۔ اس دوران جہاں وہ اسپتال کے چند چکر لگانے کے بعد بھی مینا کی جانب سے کسی توجہ کے نہ ملنے پر اس سے اندر ہی اندر خفا تھا، وہیں وہ ماں کے بلانے پر ایک بار جہانگیر حویلی بھی آیا تھا۔ زبینہ بیگم جو اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر دوبارہ عالمگیر حویلی جانے سے کترا رہی تھی۔ یہ بات اصفہان کو حیران کر رہی تھی، وہ اپنے ہی گھر جانے سے کیوں کترا رہی تھی، مگر اس سے بھی زیادہ حیران اسے جہانگیر راٹھور کی جانب سے بلاوے پر ہوئی۔ انہوں نے اصفہان سے ملنے کی فرمائش کی، اور مینا اور عالمگیر دونوں نے ہی اسے فوراً اسپتال پہنچنے اور سختی سے اسے کوئی شکایت کسی قسم کی تلقات کرنے سے منع کر دیا۔ اسپتال آیا تو سبھی جہانگیر صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ اس نے اندر آتے سبھی کو سلام کیا۔ آج پورا راٹھور خاندان آج اسپتال کے کمرے میں موجود تھا۔ جہانگیر صاحب کو آج اسپتال سے چھٹی ملنے والی تھی، مگر گھر جانے سے قبل وہ اصفہان سے بات کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ السلام علیکم۔ اصفہان نے اندر آتے سب کو اجتماعی سلام پیش کرتے ایک نظر مینا اور باپ کی جانب دیکھا۔ عالمگیر راٹھور نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے بہت کچھ سمجھایا۔ یہاں ہو اصفہان۔ جہانگیر راٹھور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا تو وہ بلا توقف کے چلتا ان کے قریب چلا آیا۔ یہاں بیٹھو۔ انہوں نے سامنے پڑی کرسی کے بجائے اسے اپنے قریب بیڈ پر بیٹھنے کو کہا تو اصفہان نے عالمگیر راٹھور کو دیکھا اور ان کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے پر وہ جہانگیر صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹا، ہو سکے تو مجھے میری غلطیوں کے لیے معاف کرنا جو میں نے تمہارے اور مینا کے حق میں کی ہے، انہوں نے کہنا شروع کیا تو اصفہان نے ایک نظر پاس کھڑی مینا کو دیکھا جو محبت بھری نظروں سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جانتا ہوں کہ میرا کوئی بھی لفظ تمہارے لیے اہمیت نہیں رکھتا ہوگا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایسا ہی سوچتا۔ وہ کچھ دیر رکے۔ اصفہان گہری نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اصفہان، تم نے سچ کہا تھا کہ راٹھور خاندان کے ہر فرد کی عادتیں تم اپنے اندر رکھتے ہو۔ یہ عادت یقین مجھ سے ہی لی ہے تم نے کہ جو بات اچھی نہ لگے اس پر کبھی جھوٹی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ انہوں نے بہت عرصہ قبل اصفہان کی کہی گئی بات کا حوالہ دیا۔ پہلے جو تمہاری یہ ضد، یہ اکھڑ مزاجی اور اپنی منمانی کرنے کی عادت مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر یقین جانو مینا کے تمہارے ساتھ چلے جانے کے بعد بھی خدا کی قسم مجھے تمہاری اس عادت پر بہت پیار آیا تھا اصفہان، انہوں نے کہا تو وہ بے ساختہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ باقی لوگوں کو چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔
میری بچی کو اس کی خوشیاں دینے کا بہت بہت شکریہ۔ مینا کے رویے کو نظر انداز کر کے ہم سب کی خود غرضی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے تم نے مینا کو اس قید سے آزاد کروایا جس میں ہماری اناؤں اور ضد نے اسے قید کر دیا تھا۔ تم چاہتے تو اپنے باپ سے ہوئی زیادتی کا بدلہ میری مینا سے لے سکتے تھے، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ وہ نرمی سے اصفہان کا ہاتھ تھام کر مزید گویا ہوئے۔ آپ سب کی غلطیوں کی سزا میں مینا کو کیسے دیتا؟ جس کی زندگی کو ہی اس کے بڑوں کی غلطیاں، خاموشی یا کسی تیسرے کی لگائی گئی آگ نے ہی سزا بنا دیا تھا۔ اپنے جان سے پیاروں سے ہر پل نفرت کرنا اپنے آپ میں ہی ایک سزا ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ سب ہی اپنے اپنے حصے کی سزا بھگت چکے ہیں، تو اس سب کو فراموش کر کے ہمیں زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اصفہان نے مضبوط مگر دھیمے لہجے میں کہا تو سبھی کو اس کی بات سے اتفاق ہوا۔ جہانگیر صاحب اس کی بات سن کر پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھپکا۔ ٹھیک کہتے ہو، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ میرے بچوں، اب اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ہو گیا ہے، ساری سچائیوں کا خلاصہ ہو گیا ہے اور سبھی غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، تو ہمیں سب بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے اور اپنے آنے والے کل کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے۔ فرد آفتاب نے کہا تو سبھی سے سر ہلاتے ان کے ساتھ اتفاق کیا۔ جی بڑی ماں ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم سب کی نفرتیں ہماری اپنی اور بچوں کی زندگیوں کے کہیں حسین پل چھین لیے، ہم تا حیات اس پر نادم اور پشیمان رہیں گے، مگر یوں ایک دوسرے سے گلے شکوے کر کے اب کچھ حاصل نہیں ہوگا، شائستہ بیگم بولی۔ تو بس پھر طے ہو گیا کہ اب سے ہم لوگ گزری باتوں کو نہیں کریدیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو موضوع گفتگو نہیں بنائیں گے، جو ہو گیا اسے بھول کر جو ہونے والا ہے اسے بہتر بنائیں گے، عالمگیر راٹھوڑ نے کہا۔ نہیں، اس سے پہلے مجھے الماس سے معافی مانگنی ہے، جہانگیر راٹھوڑ نے بھائی کی بات کے جواب میں کہا، تو وہاں کچھ دیر کو ایک بوجھل سی خاموشی چھا گئی۔ مجھے نہیں لگتا وہ کبھی تمہیں معاف کر پائے گی، فرد آفتاب نے مایوسی سے کہا۔ عالمگیر راٹھوڑ کو ان کا بجھا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگا۔ میں بات کروں گا الماس سے، مجھے امید ہے وہ گزری باتوں کو بھول کر تمہیں معاف کر دے گی، عالمگیر صاحب نے کہنے پر جہانگیر صاحب کو کچھ سکون ملا۔ تبھی وہاں ڈاکٹر جہانگیر راٹھوڑ کو گھر بھیجنے سے قبل ایک بار چیک کرنے آئے، تو باقی سب کمرے سے باہر چلے گئے اور اصفہان کسی ضروری کام کا کہہ کر اسپتال سے نکل آیا۔ اصفہان حویلی لوٹا تو سب سے پہلے الماس بیگم کی تلاش میں ہر اس جگہ دیکھا جہاں الماس بیگم ہو سکتی تھی، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ وہ باہر آیا تو سامنے اسے دلاور آتا نظر آیا، جو اصفہان کو دیکھ کر اسے سم چلا آیا۔ ماں کہاں ہے دلاور؟ اصفہان نے سوال کیا۔ مالکن تو سریا کے ساتھ باغ کی جانب گئی ہیں، اب تو آنے والی ہوں گی، دلاور نے بتایا، اور اس وقت الماس بیگم سریا کے ساتھ آتی دکھائی دی تو اصفہان دلاور کو بھیجتا ان کی جانب آیا۔ اس وقت باغ؟ اصفہان نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ گھر پر اکیلی بور ہو رہی تھی، اس لیے سریا کو لے کر ٹہلنے چلی گئی، انہوں نے وضاحت دی تو اصفہان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ تم بتاؤ، ہو گئی سرمینہ آپا سے ملاقات؟ انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ جی، اور اس کے بعد بابا نے ہاسپٹل بلا لیا تھا، اصفہان نے ان کے کندھے پر ہاتھ پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ اندر لاتے ہوئے کہا۔ خیریت؟ انداز بالکل سرسری سا تھا۔ سسر جی کو اپنے داماد کا خیال آ ہی گیا، اصفہان نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو الماس بیگم ہنس دی۔ یعنی اصفہان عالمگیر راٹھوڑ کے اپنے سسر سے صلح ہو گئی؟ انہوں نے بھی اصفہان کے انداز میں کہا تو وہ ہنستے سر اس بات میں ہلانے لگا، اور پھر اس نے انہیں مختصراً سارا قصہ سنا دیا۔ تبھی داخلی دروازے سے مینا داخل ہوئی اور اصفہان کو الماس بیگم کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ کچھ سوچتی تھوڑے فاصلے پر ہی رک گئی۔ تم خوش ہو؟ اصفہان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے الماس بیگم نے محبت اور شفقت سے پوچھا۔ میں تو پہلے بھی خوش تھا، اصفہان نے ان کے چہرے پر نظریں دوڑاتے کندھے اچکائے۔ آپ بتائیں، آپ مطمئن ہیں؟ اصفہان نے ان کے ہاتھ تھامتے پوچھا تو مسکرا کر سر ہاں میں ہلانے لگی۔ سوال کس تناظر میں پوچھا گیا تھا وہ سمجھتی تھی۔ مینا کچھ دیر خاموشی سے اس منظر کو دیکھتی رہی، اسے کچھ حیرت بھی ہوئی۔ وہ دنیا کے پہلے ساس اور داماد تھے جن میں اتنی بنتی تھی، یا پھر ضرورت سے زیادہ ہی بنتی تھی؟ مینا نے انہیں دیکھتے دل ہی دل میں سوچا تھا اور سر جھٹکتی آگے بڑھ گئی، کیونکہ وہاں وہ دونوں آپس میں ہی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ قدموں کی آہٹ پر وہ دونوں ہی ایک ساتھ متوجہ ہوئے۔ آ گئی میری جان؟ الماس بیگم نے آتے ہی مینا کو گلے لگایا تو اصفہان بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیسی ہو؟ انہوں نے مینا کو چومتے پوچھا۔ ٹھیک ہو امی، بس بابا کی وجہ سے پریشان تھی، مینا نے ایک نظر اصفہان کو دیکھتے کہا، جو وہیں خاموشی سے بیٹھا تھا۔ مینا کے دیکھنے پر اس نے بھویں اچکائیں۔ امی، وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، مینا نے سوچ سوچ کر کہنا شروع کیا۔ اصفہان کو کچھ اندازہ تھا وہ کیا کہنے والی ہے۔ اسے سر نفی میں ہلاتے مینا کو ٹوکا تو وہ سمجھتی خاموش ہو گئی۔ کیا ہے، بولو مینا؟ انہوں نے اصفہان اور مینا کی آنکھوں کی خاموش گفتگو کو نوٹ کیا تھا۔ وہ امی، میں کہہ رہی تھی کہ میں کچھ دن وہیں رکوں گی، جہانگیر حویلی، مینا نے بر وقت بات بدل ڈالی، اور پھر بدل کر جو کہا وہ اصفہان کو مزید برا لگا، مگر اس نے اپنی ناپسندیدگی کو اپنے چہرے تک نہ آنے دیا۔
کیوں نہیں؟ اگر اصفہان کو اعتراض نہیں تو تم ضرور وہاں رکو، انہوں نے اصفہان کو دیکھتے کہا۔ نہیں، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ یہ اپنے بابا کے پاس رہنا چاہتی ہے تو ضرور رہے، اصفہان نے عام سے انداز میں کہا۔ مجھے کمرے سے کچھ چیزیں لینی ہیں، مینا نے اصفہان کو کوئی اشارہ کیا اور اوپر چلی گئی تو وہ سمجھتا اس کے پیچھے اوپر چلا آیا۔ یہ کیا کہا تم نے چھوٹی ماں سے کہ تم جہانگیر حویلی رکو گی؟ اصفہان نے اس کے پیچھے کمرے میں آتے ہی سوال کیا۔ تو کیا کہتی؟ جو کہنے والی تھی وہ کہنے سے تم نے روک دیا، مینا نے عام سے انداز میں جواب دیا۔ تو یہ کہنے کو تو ہرگز نہیں کہا تھا، وہ چڑ گیا۔ ویسے بھی تمہارے یوں آتے ہی ان سے یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر یہ بات اگر بابا کریں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، کہیں انہیں یہ نہ لگے کہ تمہارا جھکاؤ آج بھی اپنے بابا کی جانب ہے۔ اصفہان کی بات مینا کو ٹھیک لگی۔ ان کا تم سے بھی کوئی رشتہ ہے؟ مینا نے اصفہان کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا۔ اسے اصفہان کا بار بار تمہارے بابا کہنا اچھا نہیں لگا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اس سے معافی بھی مانگ چکے تھے۔ بالکل ہے، مگر اس سے گہرا تعلق میرا چھوٹی ماں سے ہے، اور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آ کر فیصلہ لے۔ آیا انہیں اپنے ساتھ ہوئی زیادتی اور اسے کرنے والے کو معاف کرنا ہے یا نہیں؟ مینا کو جہاں اصفہان کا اپنے باپ کے لیے رویہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، وہیں اپنی ماں کے لیے اصفہان کی حد درجہ فکر اور پرواہ پر بھی پیار آیا۔ وہ دنیا کے انوکھے ہی ساس اور داماد تھے، یہ سوچ آتے ہی مینا بے ساختہ مسکرا دی۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ اصفہان کو اچنبھا ہوا۔ کچھ نہیں، بس مجھے احساس ہوا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ماں سے بڑے پاپا کو ہی بات کرنی چاہیے، مینا نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ایک نگاہ کمرے میں دوڑائی۔ اصفہان، تم نے اپنی ادویات درمیان میں چھوڑ دی؟ مینا نے سوال کیا تو اصفہان نے سر جھٹکا۔ یاد آ گئی تم کو کہ تمہیں مجھے ادویات کی بھی ضرورت تھی؟ اصفہان نے نروٹھے پن سے شکوہ کیا۔ تم زخمی تھے اصفہان، اور میرا باپ مرتا مرتا بچا ہے، مینا نے اس کے شکوے کے جواب میں کہا تو اصفہان نے سر ہلاتے اس کی بات کی اتفاق کیا۔ بس آخری ڈوز اسکپ کر دی، وہ بھی جھنجھلاہٹ میں، اصفہان نے صاف گوئی سے کہا۔ کیسی جھنجھلاہٹ؟ مینا نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کی۔ تمہاری عادت ہو گئی، تم یہاں نہیں تھی تو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اصفہان نے اس کا ہاتھ تھامتے اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے کہا تو مینا مسکرا دی۔ ابھی کچھ دن، مینا نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی جس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ کیا مطلب؟ اصفہان نے درستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ نیچے تم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا کہ تم کچھ دن جہانگیر حویلی رہنا چاہتی ہو، ہے نا؟ اصفہان نے بے چینی سے سوال کیا۔ نہیں، میں واقعی کچھ دن وہاں رکنا چاہتی ہوں۔ اس کے باپ کے ٹھیک ہوتے ہی اس کے اور اصفہان کے ولیمے کی بات چل پڑی تھی، اس لیے وہ اس سے قبل کچھ دن اپنے میکے میں رکنا چاہتی تھی۔ تم جان چھڑوانا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ ٹھیک ہے، جاؤ۔ اصفہان نے ناراضگی کا اظہار کرتے کمرے سے واک آؤٹ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اصفہان، ایسا نہیں ہے، مینا نے جلدی سے اسے روکتے ہوئے کہا اور اس کے قریب آئی، جو اصفہان کو پگھلانے اور اس کا موڈ بحال کرنے کے لیے ہمیشہ ہی کارآمد ثابت ہوتا تھا۔ سونے پر سہاگا، مینا نے اس کے ہاتھ کو اپنے نرم و نازک ہاتھ میں تھامتے اسے موم کیا تھا، یہاں وہ ہمیشہ ہار جایا کرتا۔ میں بس چاہتی ہوں کہ ہمارے ولیمے سے پہلے میں وہاں رہ لوں، اگر تم کہتے ہو تو میں نہیں چاہتی، مگر ولیمے کے بعد، مینا نے دانستہ ہاتھ ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، تم ابھی رک لو جتنا رکنا ہے، وہ جھٹ سے بولا تو مینا نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ کیونکہ ولیمے کے بعد تو میں تمہیں ایسا کوئی موقع نہیں دوں گا، اصفہان نے گمبھیر لہجے میں کہا تو مینا کچھ دیر کو اسے دیکھتی رہی۔ بس اسی لیے پہلے وہاں رک لینا چاہتی ہوں، مینا نے کہا اور اصفہان کے ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا۔ میں اب جاؤں؟ مینا نے اصفہان کی آنکھوں میں دیکھتے اجازت طلب کی تو اس نے مسکرا کر سر ہلاتے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ لڑکی سے بات منوانے کا ہنر سیکھ گئی تھی، بلکہ وہ اس اکھڑ کو قابو میں کرنے کا عمل جان گئی تھی۔ کل شاپنگ کے لیے چلیں گے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو اصفہان کی پکار پر پلٹی اور استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ولیمے کی شاپنگ کے لیے چلنا ہے، اصفہان نے وضاحتی انداز میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماں پہلے ہی ولیمے کا جوڑا خرید چکی ہیں، مینا نے بتایا تو اصفہان کو کچھ مایوسی ہوئی، مگر وہ بھی سمجھتا تھا کہ الماس مینا کی ماں ہیں اور ہر ماں کی طرح ان کو بھی اپنی بیٹی کی شادی کی خریداری کا شوق تھا، جس کا موقع انہیں پہلے نہیں ملا۔ کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور شاپنگ کر لیں گے، تیار ہے نا؟ اصفہان نے کچھ دیر بعد کہا تو مینا نے مسکرا کر سر ہلایا اور خدا حافظ کہتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے کھڑا اصفہان سر جھٹک کر سگریٹ سلگاتا وہیں رہ گیا۔ گزشتہ رات عالمگیر راٹھور گھر آئے تو الماس انہیں خوش اور مطمئن دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اتنے وقت بعد انہیں وہ رشتے ملے تھے جو الماس کے مطابق ان کی وجہ سے بچھڑے تھے۔ عالمگیر راٹھور اور مدتوں بعد انہیں اتنے پرسکون نظر آئے تھے، اور یہ بات الماس بیگم کے لیے خوش آئندہ تھی۔ الماس، یہاں آئے ہمارے پاس۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے الماس بیگم کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ الماس، میں آپ سے کچھ مانگوں؟ تمہیں بنا سوال کیے وہ دے دوں گی، ان کی بات پوری ہونے سے قبل ہی الماس بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا تو عالمگیر راٹھور کچھ دیر خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ عالم، آپ نے میرے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اب میرا وقت ہے کہ میں آپ کے احسانوں کے بدلے میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں، وہ مشکور انداز میں گویا ہوئی۔
نہیں الماس، آپ نے بھی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، بلکہ آپ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے میری تنہائی میں، میرے برے وقت میں مجھے سہارا دیا، میرے اصفہان کو اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا۔ تبھی تو آج وہ آپ کے حق کے لیے کسی سے بھی الجھ سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں سے بھی۔ میرا اور آپ کا رشتہ جن بھی حالات میں بنا تھا الماس، اس رشتے کی ابتدا تکالیف بھری تھی، مگر آپ کے خلوص نے ان سب تکالیف کو مداوع کیا ہے۔ الماس بیگم کا ہاتھ تھامے عالمگیر راٹھور کا لہجہ بھی تشکر سے لبریز تھا، جس پر الماس بیگم مسکرا دی۔ مداوع تو آپ نے میری تکلیفوں کا کیا تھا عالم، ورنہ وہ وقت میرے لیے جتنا کڑا تھا، آج سوچتی ہوں تو خوف آنے لگتا ہے۔ آپ کا ساتھ نہیں ہوتا تو میں شاید خودکشی کر لیتی۔ الماس بیگم نے ماضی میں جھانکتے کہا، اور پھر ایک گہرا سانس لیتی پھر سے گویا ہوئی۔ خیر، اب ہمیں ماضی کو نہیں سوچنا، اب سب بدل گیا ہے، سب اچھا ہو گیا ہے، تو پرانی باتوں کو یاد کر کے اس خوشی کی قیمت کیوں گھٹائی جائے؟ مجھے پرانی باتوں کو نہیں کریدنا، میں سب بھول جانا چاہتی ہوں عالم۔ وہ کہتی ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی، اور عالمگیر صاحب سوچنے لگے کہ وہ کن الفاظ میں اپنی بات کہیں۔ کیا ہوا؟ الماس بیگم نے سر ہلکے سے اٹھا کر ان کی جانب دیکھتے پوچھا۔ الماس، کیا آپ جہانگیر کو معاف کر سکتی ہیں؟ انہوں نے نہ کوئی صفائی پیش کی تھی، نہ ہی جہانگیر صاحب کی خراب صحت کا حوالہ دیا تھا، نہ ہی انہیں دل بڑا کرنے کی اہمیت اور فضیلت سے روشناس کروایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الماس بیگم ان سب باتوں سے واقف تھی، مگر اس کے باوجود ان کے لیے جہانگیر راٹھور کو معاف کر دینا کافی مشکل تھا۔ الماس نے ان کے کندھے سے سر اٹھا کر سیدھے ہو کر بیٹھتے چند گہرے سانس لیے۔ چہرے پر چھائے تاثرات ان کی گہری سوچ میں ہونے کی گواہی دے رہے تھے۔ عالم، کسی بھی عورت کے لیے اپنے اس سابقہ شوہر کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے، جو اس کی کردار کشی کر کے اسے زمانے کے سامنے ایک گالی بنا دے، اس سے اس کی اولاد چھین کر اسے رات گئے گھر سے بے دخل کر دے۔ الماس بیگم بے تاثر لہجے میں کہہ رہی تھی، مگر ان کے ایک ایک لفظ کے پیچھے جو بھی اذیت سے عالمگیر راٹھور واقف تھے۔ میں جہانگیر کو معاف کر دوں گی، مگر میری ایک شرط ہے، انہوں نے عالمگیر راٹھور کی جانب دیکھتے مضبوط اور فیصلہ گر انداز میں کہا۔ جواباً وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ مجھے آپ کی ہر شرط بے نہ جانے قبول ہے الماس، اور یقین جانیں اگر آپ جہانگیر کو دل سے معاف نہیں کرنا چاہتی تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، انہوں نے کہا تو الماس بیگم نے سمجھتے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں عالم، آپ کی آنکھوں کی جنبش سے بھی واقف ہوں میں، انہوں نے سمجھتے ہوئے کہا۔ بتائیں آپ کی کیا شرط ہے؟ انہوں نے ان کی شرط جاننا چاہی۔ الماس بیگم نے اپنی شرط بتائی تو عالمگیر راٹھور کچھ دیر ناسمجھی سے انہیں دیکھے گئے، مگر بھی شرط قبول کر لی، کیونکہ انہیں الماس بیگم کی باتیں درست لگی۔ اگر یہی ان کی مرضی تھی تو انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟